الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج بڑے افسوس کا اور غم کا مقام ہے کہ حضرت استاد محترم مولانا قاری سید عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند و معاون محتمی دارالعلوم دیوبند اس دنیا فانی کو رخصت کہہ کر دار باقی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے خاص اساتذہ میں تھے اور حضرت سے اس معنی کر بڑا خاص تعلق رہا حضرت سے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا محترم حضرت فقیہ الاسلام مولانا سید اختر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے اور زمانے طالب علمی میں مجھ پر بڑی توجہ فرمایا کرتے تھے اور مجھ پر خاص نظر فرمایا کرتے تھے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے 2 کتابیں پڑھی ہیں، نمبر 1 مشکات شریف اور نمبر 2 معطا امام محمد۔ مشکات شریف دارالعلوم کے اندر 3 اساتذہ پڑھاتے ہیں اور 3 حصوں کے اندر ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ جس کے اندر کتاب الزکوٰۃ اور ابواب الحج وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ ابواب میں نے حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے اور حضرت کا سبق انتہائی تحقیقی ہوا کرتا تھا اور انتہائی مقبول سبق حضرت کا دارالعلوم کے احاطے کے اندر سمجھا جایا کرتا تھا۔ جن لوگوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سبق پڑھا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عبارت پڑھنا بہت مشکل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سبق کے اندر طالب علم کو اس بات کا اہتمام کرنا پڑتا تھا کہ وہ پورے باب کی عبارت دیکھ کر آئیں، چاہے باب کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت کے سبق کا اسلوب اور انداز یہ تھا کہ آپ جب کوئی حدیث آتی تھی تو اس حدیث سے جس امام کا مسلک مستنبط ہوتا ہے اس کا مسلک بیان کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک حدیث آئی، وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مستدل ہے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کیا کرتے تھے اور اسی موقع کے اوپر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی بیان کرتے تھے، اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث دلیل ہوتی تھی جو باب کے بالکل اخیر میں ہے اس کو بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہ چند سطور چھوڑ کر، چند صفحات چھوڑ کر اس حدیث کی طرف جاتے تھے۔ طالب علم سے کہتے تھے کہ اس کی عبارت پڑھو، اس کے بعد عبارت پڑھی جاتی تھی، ترجمہ ہوتا تھا، اس کی تشریح ہوتی تھی اور پھر بتایا کرتے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، جس کی وجہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں پورے باب کو دیکھ کر آنا پڑتا تھا، کیونکہ کسی بھی حدیث کی عبارت پڑھی جا سکتی تھی، چاہے وہ 2 صفحے بعد کی حدیث ہو، چاہے 2 صفحے بلکہ 4 صفحے بعد کی حدیث ہو۔ تو یہ حضرت کا سبق تھا، بہت تحقیقی سبق ہوا کرتا تھا اور مرقات کے حوالے سے حضرت گفتگو کیا کرتے تھے، اور ہم اس زمانے کے اندر یہ گفتگو کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پوری مرقات کا شرح و بسط کے ساتھ مطالعہ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد مرقات کے روشنی کے اندر مشکات شریف پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ زمانے طالب علمی کے اندر ہم ایک دیواری پرچہ نکالا کرتے تھے جس کا نام تھا الاختر۔ اس دیواری پرچے کے اندر ہم نے ایک خاص باب یہ شروع کیا تھا کہ ہم سیرت کے متعلق سوالات نکالتے تھے اور طلبہ دارالعلوم، چاہے دورے کے طلبہ ہوں، چاہے ادب کے ہوں، چاہے افتاء کے ہوں، چاہے کسی اور شعبے کے ہوں اور چاہے کسی اور درجے کے ہوں، تمام طلبہ کو یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ان سوالات کو پڑھتے تھے، ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ وقت متعین ہوتا تھا کہ 7 دن کے اندر یہ جوابات دینے ہیں۔ وہ جوابات جب ہمارے پاس آ جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کون سے جوابات صحیح ہیں۔ جو جوابات صحیح ہوا کرتے تھے ان کو مناسب کوئی انعام دیا جایا کرتا تھا۔ تو اس چیز کے لیے حضرت قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اپنا سرپرست اور صدر بنا رکھا تھا، اور جب یہ سارے سوالات آ جایا کرتے تھے تو ہم حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے اور حضرت قاری صاحب کے سامنے جوابات اور سوالات پیش کرتے تھے۔
تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مصروف ہونے کے باوجود، وہ دارالعلوم کے استاد حدیث تھے، دارالعلوم کے اندر جو ہے وہ دفتر کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے، صدر جمعیت علماء ہند بھی تھے، اور اس کے علاوہ اپنے دینی اور ملی اسفار بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ تمام پرچہ ہم سے منگاتے تھے، سارے سوالات ہم سے منگاتے تھے، سارے جوابات ہم سے منگاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ 2 دن یا 3 دن بعد آنا، میں ان کا مطالعہ کروں گا۔ حضرت اس کا مطالعہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو جوابات صحیح ہوا کرتے تھے ان کی نشاندہی کیا کرتے تھے کہ یہ جوابات صحیح ہیں اور ان کو انعامات سے نوازا جائے۔ تو یہ حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو کام کیا کرتے تھے بڑے اصول اور ضابطے کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمارے بھائی برادر مکرم ایڈوکیٹ جناب قاری سید محمد طیب صاحب دامت برکاتہم نے جب جامعہ اینگلو اسلامک اسکول قائم کیا تو اس کی سنگ بنیاد کے لیے بھی حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندانی نسبت کی وجہ سے اور خاندانی تعلق کی وجہ سے تشریف لائے اور اسکول کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس کے بعد پھر گھر تشریف لے گئے اور ناشتہ تناول فرمایا، کافی دیر بیٹھے، حضرت والد محترم سے کافی گفتگو کی، اور یہ بتایا کہ آپ کے جو دادا تھے حضرت فقیہ الاسلام مولانا سید اختر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے اساتذہ کے اندر تھے، اور بڑی قدر کی نظروں سے وہ اپنے اساتذہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور حضرت فقیہ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے تھے۔ بہر صورت حضرت رحمۃ اللہ علیہ اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور میں ان کے جتنے صاحبزادگان ہیں، جناب مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، اور جناب مولانا قاری عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور انہیں یہ تلقین کرتا ہوں کہ صبر سے کام لیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مراتب کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے مراتب کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔